محترم سامعین، بطور بندے خدا اور اس کے ساتھ کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق خدا سے وابستہ ہو۔ اگر تعلق مع اللہ ہے تو پھر تو دین، اسلام، شریعت، تصوف، سلوک سب کچھ موجود ہے۔ لیکن اگر تعلق مع اللہ خدا نخواستہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تعلق مع اللہ کس طرح ہوتا ہے؟ ہم کیسے کریں گے کہ کیا ہمارا تعلق خدا کے ساتھ موجود ہے یا موجود نہیں؟ اللہ رب العزت وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہماری عقل، سوچ، فکر، دانش سب کچھ سے برتر ہے۔ کوئی عقل، کوئی دانش، کوئی فکر، کچھ بھی اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات میں فکر نہ کریں، اللہ رب العزت کی صفات میں فکر کریں۔ اب ایک آئیڈیا ہے کہ کیا بطور عبادت ہم تفکر فی خلق اللہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ ایک عظیم عبادت ہے جو ایک گھنٹے کے لیے صرف اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے لیے سوچ، فکر اور بچار کے لیے بیٹھنا کئی رات بھر کی عبادت کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ تعلق مع اللہ ہے، آپ کا دل، جوارح سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے، خداوند متعال کے ساتھ تعلق ہے۔ سوچتے ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا ہے، تخلیق فرمایا، پھر آپ کو ہدایت عطا فرمایا، اپنا دین عطا کر دیا، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اب یہ تعلق خدا کے ساتھ آپ کا کس حد تک ہے اور کرنا کس طرح ہوگا؟ اب چونکہ اللہ رب العزت کو نہ تو دیکھا ہے اور نہ بظاہر محسوس کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقل، سوچ، فکر، دانش سب کچھ سے بالاتر ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک آسان راستہ بطور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا۔ چونکہ وہ انسانی صورت پر تشریف فرماتے اس دنیا میں، ایک ماں باپ سے اس کا تخلیق فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت نے بطور انسان اس کو زندگی عطا فرمایا، اس کو بھوک محسوس ہوتا تھا، پیاس محسوس ہوتا تھا، گرمی، سردی، تکلیف محسوس کر رہا تھا، خوشی اور غم محسوس کر رہا تھا، تاکہ تم اس کے کو دیکھ کر ہدایت پائے اور اسی کے ساتھ وابستہ ہو کر تعلق مع اللہ جو ضروری ہے آپ کی ایمان کے لیے، آپ کے وجدان کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، تاکہ وہ ثابت ہو جائے۔ اب ہم کس طرح کریں گے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ کریں گے تو یہ تعلق مع اللہ بن جائے گا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، اور جب ہمارا تعلق ادھر قائم ہوتا ہے تو تب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہو جائے گا، اور وہ جو حب خدا ہے، محبت خدا ہے یا اتباع خدا ہے، وہ سب کے لیے ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، وہ مبارک تو 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں، اب کیسا کریں گے تعلق؟ اب اس کس طرح بنائیں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا تعلق کا؟ تعلق کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تعلق ہمارا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روشنی قرآن اور روشنی حدیث، یعنی قرآن اور حدیث کی اصول اور قوانین کے ماتحت اپنے اس مرشد کے ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی وارث ہوگا، اس کے ساتھ ہم تعلق قائم کریں گے تو یہ تعلق رسول اللہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تعلق رسول اللہ سے بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر مرشد کسی کے لیے مل گیا جو کامل ہو، جو مکمل ہو، اور وہ حقیقی وارث ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کا وارث ہو، تب اس کی ہر چیز کو فالو کرو بلا حجت و دلیل، بلا حجت و دلیل۔ میں مثال پیش کرتا ہوں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو کچھ اس کا مخصوصیات ہے، لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ، فکر، نظریہ یہ تھا کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہو جائے اس پر عمل کرو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ مثال پیش کرتا ہوں، ایک صحابی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک مشہور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک دوسرا صحابی ہے۔ وہ آئے، کسی نے دیکھا، وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اس کی سامنے والے بٹن ہمیشہ کے لیے کھلے رہتے تھے۔ اب اگر سلیقے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بند رکھنا چاہیے، سلیقے کے لحاظ سے یہ بند رکھنا چاہیے۔ کسی نے اس سے پوچھا، اس نے کہا پہلی دفعہ جب میرا نظر رخ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقتاً مجھے گلے میں لایا، تو جب میں ہاتھ ملا رہا تھا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن مبارک کھلے تھے، میرا ہاتھ اس کی قمیض کے اندر سے جا کر پیچھے تک پہنچ گیا، میرا ہاتھ مہر نبوت پر لگ گیا۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے تب سے میرے قمیض کا بٹن کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے۔ اب یہ بٹن کا بند کرنا یا اس کو کھلا رکھنا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، شریعت اس پر حکم نہیں دے رہا ہے، لیکن صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو کر دوں گا تو خدا راضی ہو جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اتباع کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فعل و قول و عمل پر خدا راضی ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ہے خدا کا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، یہ خداوند متعال کے ساتھ وابستگی ہے، یہ اللہ رب العزت کی محبت کا دلیل ہے کہ تم اس کی محبت کا، اس کے محبوب کا ہر عمل اپنا رہے ہو۔ ہمارے تصوف کے قانون ہے، مرشد کامل مکمل ہے، وارث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، شرائط پہلے سے لگا رہا ہو۔ اگر مرشد کامل مکمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے تو اس کا ہر عمل مرشد کے لیے فقہ، مرید کے لیے فقہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح آپ کے لیے کتاب فقہ لکھتا ہے کہ عمل اس طرح کر دو، اس طرح آپ پر لازم ہوگا کہ مرشد کی ہر عمل کو اپنا لیا جائے۔ اب شکوک کا وقت ہے، شبہات کا وقت ہے، نٹ کا وقت ہے، رسالوں کا وقت ہے، اردو کا رسالہ اٹھایا۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ تو باندھا تھا، یہ تو اس وقت کا عادت ہوا کرتا تھا، قمیض اس طرح پہنا ہوا تھا، وہ اس علاقے میں اس طرح قمیض بنتا تھا، لباس اس طرح کا تھا، فلان چیز اس طرح کا تھا، فلان چیز اس طرح کا تھا۔ ارے میں اتنا پوچھ رہا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ تو اس پر جا رہا تھا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس کا بٹن مبارک کھلے ہے تو پوری زندگی بٹن بند نہیں کر رہا تھا۔ عقیدہ تو اس طرح کا ہے، عقیدہ حتیٰ کہ صحابہ کرام میں اس طرح کی لوگ بھی تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلان وقت میں وضو توڑا تو اس وقت میں وضو توڑنے کے لیے جاتے تھے، فلان جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے، لوگ سفر کر کے اس جگہ پر حاضر ہو کر ادھر وضو فرماتے تھے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ادھر وضو کریں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت شریفہ تھا۔ یہ تعلق ہے مع اللہ، یہ تعلق ہے مع اللہ، اور یہی تعلق ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری دین کی بچاؤ کی خاطر، ہماری ایمان کی بچاؤ کی خاطر۔ ہمارا ایمان ہے تعلق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں نہ ہو زندگی اسی کی وجہ سے، جنت اس کی وجہ سے۔ جو گناہ اور کرتوت یہ امت اس وقت میں کر رہا ہے، یہ ہزاروں دفعہ بدتر گناہ ہے جو پہلے بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ نے کیا ہے، ہزاروں دفعہ بدتر ہے۔ لیکن کیا آپ نے نہیں سنا عاد کدھر ہو گئے، زمود کدھر ہو گئے، قوم لوط کس طرح کا ہو گیا؟ یہ جو پچھلی امتیں گناہ کرتے تھے، بھائی ایک صرف اس وجہ سے قوم تباہ ہے کہ صرف اس نے ترازو میں چوری کیا تھا، پورا قوم اللہ رب العزت نے تباہ فرما دیا۔ ایک قوم اس وجہ سے صرف تباہ ہو گیا کہ وہ لواطت کر رہے تھے،
ایک قوم صرف اس وجہ سے تباہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلان دن شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن صرف مچھلی مت پکڑو، آگے ہر دن پکڑو۔ ہفتے کے دن اس نے مچھلی پکڑا تو وہ تباہ ہو گئے۔ کیا آج بھی حرام کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے لوگ؟ خدا کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، نہ زمین پٹ رہا ہے، نہ آسمان سے پتھر برس رہا ہے، نہ جبریل علیہ السلام کا وحشتناک آواز آتا ہے کہ تا تباہ ہو جائے۔ یہ میرا تیرا کام نہیں ہے، یہ تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ اس کا شرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت ہے، اس کا شرف ہے، اس کی تعظیم کی خاطر اللہ رب العزت میرا تیرا سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ گناہ ہم کر رہے، ہم اس سے 100 دفعہ بدتر کر رہا ہے، لیکن اب تباہی نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف تیرا نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو پس نجات کس چیز میں ہے؟ نجات اس میں ہے کہ تم ہر چیز میں اپنا نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھو۔ گناہ کیا؟ تو اس کے وسیلے سے دعا مانگو۔ حضرت آدم علیہ السلام 400 سال روئے، وہ پیغمبر تھے، وہ پیغمبر تھے، اللہ رب العزت اس کا صفت فرما رہا ہے۔ انسانیت سارا اس سے پیدا ہو چکا ہے، تمام انبیاء صلحاء اولیاء کا باپ ہے۔ خداوند متعال فرماتے ہو میرا خلیفہ ہے۔ ایک چیز سے منع کیا، ایک گندم کے دانے سے، فرمائے نہ کھاؤ، اس نے کھایا تو 400 سال روتے رہے، دعا قبول نہیں ہو رہا تھا۔ ہم کتنے بڑے گناہ کرتے، اگر ایک دفعہ بھی ہم نے معافی مانگا تب ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے کہ ہم نے گناہ بھی کیا تھا۔ وہ پیغمبر ہوتے ہوئے 400 سال تک روتے ہیں اور آخر میں توبہ قبول ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے قبول ہو جاتا ہے۔ میرا تیرا بھی کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم بھی گناہ کا کیسے توبہ کریں گے تو وسیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ہوا، اور قبولیت ہماری اعمال کا، قبولیت ہماری اعمال کا۔ اگر تعلق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ تعلق مع اللہ ہے، یہ تعلق مع اللہ ہے۔ اور اگر کامل وارث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اگر کامل وارث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اس کے ساتھ تعلق قائم ہے تو تب بھی یہ تعلق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ تعلق اس کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم نے سالکین میں جو دیکھا، چونکہ سالکین زیادہ ہے، ہم نے جو سالکین میں دیکھا، جو سالک بغیر اعتراض کے مرشد کی ہر عمل کو فالو کر رہا ہے، تصوف میں وہ لوگ آگے بڑھ رہا ہے، سلوک میں وہی لوگ آگے بڑھ گئے جس نے مرشد کو ایسا فالو کر دیا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ اس کا عادت ہے یا اس کا ضرورت ہے۔ میں مثال کہتا ہوں، مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو ہمیشہ کے لیے تقریباً ایک کھانسی کا مشکل ہوتا تھا اور چھاتی کا مشکل ہوتا تھا، تقریباً زندگی بھر اس کو تکلیف ہو رہا تھا۔ یہ چونکہ اس کے مرشد گرامی کو بھی ہوا تھا، وہ بھی پوری زندگی اسی مرض میں مبتلا تھے، تو مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو بھی تکلیف ہوتا تھا، تو وہ تھوکدان ہوتا ہے سامنے تھوکنے کے لیے، وہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے رکھا ہوتا تھا۔ میں نے کئی سالکین کو سلوک میں آگے بڑھتے ہوئے اس عادات پر مزین دیکھا کہ اس کے سامنے وہ تکدان رکھا ہوتا ہے، کبھی بھی استعمال نہیں کرتا ہے، لیکن صرف اس لیے رکھتا ہے کہ مبارک رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اب یہ صحابہ کرام میں اس حد تک معمول تھے، اس حد تک معمول تھے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی ایسے عمل پر دیکھا جو عادتاً تھے یا ضرورتاً تھے، صحابہ کرام اس چیز کو فالو کرتے تھے، اسی پر عمل کرتے تھے اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرنے میں فائدے بہت زیادہ ہیں۔ مثال پیش کرتا ہوں، ہم یہ شکل صورت جو تقریباً مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی وسیلہ جمیلہ سے جو سنت پر متحلہ ہے، اب اس پر لوگوں کا اعتراض ہے نا، یہ امامہ یہ اس وقت کا ضرورت تھا، یعنی رواج تھا، وہ قوم میں رواج تھا۔ کئی گستاخوں سے تو ہم نے یہ بھی تو سنا ہے کہ اس دن تو کفار کے سر میں بھی امامے ہوتے تھے۔ او بھائی، کفار نے کپڑے بھی تو پہنے ہوئے تھے، یہ عادت اگر تھا تو یہ بھی تو سوچ لو نا کہ ہم عادت کے
کس کے فالو کر رہے ہیں، کس کی سنت کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کو سنت مان کر استعمال کر رہا ہے۔ تو اس صحابی کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے جس صحابی نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس کی بٹن کھلے ہوئے دیکھا تو وہ زندگی بھر کبھی نماز میں اپنی بٹن کو بند نہیں کر رہے تھے؟ اب اس پہ کیا فتویٰ لگا دو گے؟ اب یہ تو سب لوگ مانے گا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گرمی کی وجہ سے اپنے بٹن کھلے تھے۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کے لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بٹن کھلے تھے گرمی کی وجہ سے۔ اس نے کہا اس میں ہمارا دلیل نہیں، ہمارا دلیل یہ ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تھا، میں تو اسی حالت کو فالو کر رہا ہوں۔ اب یہ چھوڑ دو کہ ہم یہ جو سنت کی اتباع ہے، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دے کر، احادیث طیبہ دے کر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بغیر امامے کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سنت متواترہ ہے۔ اب ہم نے کوشش یہ کر دیا کہ ہمارا تعلق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح وابستہ رہا ہے کہ جو لباس اس کو پسند تھا اس کو ہم اپنا لے، تو اس کا فائدہ آگے اس تعلق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اپنے آپ کو جس کی طرح بنا رہا ہے وہ اسی میں سے حساب ہو رہا ہے۔ اب ہم اپنا حلیہ، شکل اور صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنا رہا ہے، یعنی کوشش یہ کر رہا ہے کہ یعنی ایسے تو ہم نہیں بن سکتے ہیں نا، لیکن امامہ لباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید پسند تھا یا کپڑے سفید پسند تھے یا امامہ پسند تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کلر کا استعمال کیا تھا، کپڑے بھی مختلف کلر کے پہنے ہوئے تھے، لیکن پسند امامہ سفید تھا، لباس سفید پسند تھا۔ اب اگر ہم اس کو فالو کر رہے تو یہ ہم تشابہ کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارکہ ہے کہ جو جس کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی شرح اس حدیث میں فرماتے ہیں من تشبہ بقوم ای باللباس، جس نے جس کی لباس بنا دیا، جس کی طرح لباس بنا دیا، قیامت کے دن وہ اسی لوگوں کے درمیان میں حشر ہوگا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ عادت ہے، اگر رواج ہے اس زمانے کا، صحابہ کرام کا رواج ہی صحیح، صحابہ کرام کا عادت ہی صحیح، ہم مشابہت کر رہا ہے، اگر قیامت کے دن قانون یہ ہوگا کہ جس کا جس کے ساتھ حشر ہوتا ہے اس کی حساب کتاب بھی اسی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اسی انداز پر اس کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمارا یہ عمل قبول کر دیا حضرت سیدنا مبارک سے رحمت اللہ تعالی کی وسیلہ جمیلہ سے، اگر یہ ہمارا عمل قبول ہو گیا اور ہمارا حشر صحابہ کرام کے درمیان میں ہو گیا اور اس کی طفیل ان لوگوں جیسا ہمارا بھی حساب کتاب ہو گیا تو قانون کے تحت ہمارا بخشش نہیں ہو جائے گا۔ یہ تعلق ہے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جو دنیا میں عذاب سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے وہ صرف امتیت کا تعلق ہے، صرف امتی ہے ہم، اور حتیٰ کہ جو لوگ امتی دعوت ہے وہ یعنی ہم جو لوگ مسلمان ہیں وہ تو چھوڑ دو، جو لوگ کافر ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے اس کو بھی دنیا میں اس طرح عذاب عام طور پہ نہیں آئے گا، خسف نہیں آئے گا، آسمان سے پتھروں کا بارش نہیں برسے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ اس وقت میں جی رہا ہے جس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت جی رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کا قانون تبدیل ہے۔ قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ ہے، ہمارے لیے الگ ہے اور انسانوں کے لیے الگ ہے۔ قانونی خداوندی اس پر جا رہا ہے کہ کسی کا بھی عمل تب قبول ہوگا جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ ایمان کا ہوگا، یعنی ایمان کے بعد کوئی نیک عمل قبول ہے، ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مبارکہ جدا ہے، وہ جدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جمیلہ سے تو کفار کو بھی اس کا اجر مل گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر دیا۔ واقعہ مشہور ہے، ابی لہب
جو جہنم میں ہے، اور اس کے قبح پر، زم پر قرآن میں پورا سورت تبت یدا ابی لہب وتب موجود ہے، لیکن اس کو جہنم میں اندر بھی پیر کے دن اس کے لیے پانی مل رہا ہے، وہ کافر ہے، اور کافر کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک کنیز کو آزاد کر دیا تھا، کافر کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ قانون خداوندی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور تعلق کے بنیاد پر وہ تبدیل ہوتا ہے، وہ اسی قانون میں نہیں ہوتا ہے جو عام انسانوں کے لیے جو قانون چلتی ہے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی 32 دانت نکال دیا۔ شرعی لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی کوئی عضو کاٹ دے، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ ادھر نسبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کا اجماع اس پر ثابت ہے کہ اس کا یہ کام برا نہیں، غلط نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر دیا تو بڑا بلندر ہے۔ قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جدا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ادھر تعلق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے آ رہا ہے، ایک عورت آ گئی مسجد نبوی شریف میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو عادت شریفہ یہ تھا کہ جب بھی تشریف فرما ہوتے تھے تو دن کے وقت میں آتے تھے، اور دوسرا بات یہ کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر سب کی حال احوال پوچھ کے تب گھر تشریف لے کے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد شریف میں موجود ہے، ایک صحابیہ عورت آ کر بولتی ہے، یا رسول اللہ میں نے نظر کیا ہے اگر تم جیت کے آئے، کامیاب ہو کر آئے تو میں آپ کے سر کے اوپر ہی دف مار دوں گا۔ میں نے دف نہ مارنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوفی نظر کی، مسجد ہے، دف ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، عورت بھی بڑی ہے، بچی نہیں، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے۔ ادھر نسبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ادھر قانون تبدیل ہے۔ اب ہماری کرتوت، گناہ، غلطیاں، روسیائیاں سب کچھ حد سے بڑھ چکی ہے۔ اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے، یہ گناہوں کو ختم کرنے ہے، تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر وابستہ ہو رہا ہے اس کے وسیلے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے، یہ مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ خداوند متعال سے وعدہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اگر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور آپ کے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت مہربان ہے، وہ مغفرت فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ سوچنا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کا دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تعلق دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بہتر مقدمہ ہوں آپ کے لیے، جو آخرت میں جا رہا ہوں، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا عمل میرے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے کتنا شرم کا بات ہے نا، جب ہم گناہ کرتے ہیں یہ جمعرات کو پیش ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، فلان ابن فلان جگہ پر رہتا ہے، یہ فلان قریہ، فلان گلی، فلان گھر میں رہتا ہے، یا رسول اللہ اس نے پیر کے دن یہ کام کیا تھا، اتوار کے دن یہ کام کیا تھا، اس نے منگل بدھ یہ کام کیا تھا۔ یہ ہمارے ایک ایک کرتوت پیش ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ نیکی کیا ہے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں گناہ ہے تو پھر میں اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گا، یہ چھوٹا بات نہیں ہے، خداوند متعال کا وعدہ ہے۔ اگر ہم اپنی گناہ کے بعد انابت کریں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، گناہ بخش ہو جائے گا۔ لیکن یہ نسبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نسبت ہے، اور اگر ہمارا نسبت محبت کی پوڑیوں پہ آگے جا رہا ہے تو یہ تکمیل ایمان ہے، یہ تکمیل ایمان ہے۔ ایمان مضبوط تب ہوگا جتنا ہم محبت میں آگے بڑھ جائیں گے، اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ بے محبتی میں، بے التفاتی میں جاتا ہے تو ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر لہجے میں بھی تھوڑا ہلکا پن آ جاتا ہے تو قرآنی نص موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ اکثر لوگ کم عقل لوگ ہوتا ہے جب بے پرواہی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ کتنی بے پرواہی کیا تھا؟
اتنا بے پرواہی کیا تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارا تھا، نام لے کر پکارتا. خداوند متعال نے ادب بتا دیا. پورا قرآن دیکھ کر میں نے ایک دفعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندہ ہے اس کو کبھی نام لے کر نہیں پکارا. تم کیوں ایسے بے ادبی کرتے ہو؟ تم کیوں ایسا بے ادبی کرتا ہے؟ وہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے ادب کا، محبت کا، تعلق قائم کرو، محبت کو بڑھا دو اور اپنے بچوں کو بٹا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سکھا دو. گھر میں ماحول بنا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو تعلق مع اللہ بن جاتا ہے، اور جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ خسران سے بچ جاتا ہے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ.